نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ نے دجال کے بارے میں کیا سن رکھا ہے؟ بہت سی باتیں سنی سنائی ہیں نا۔ کوئی ٹیلی ویژن کو دجال کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور چیزوں کو دجال کہتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو دجال بنا دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دجال کسی چیز کا نام بتایا تھا یا کسی انسان کی خصوصیات بتائی ہیں، یا کوئی سسٹم ہے، یا کیا چیز ہے وہ۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا لفظی معنی ہوتا ہے حق کو چھپانا، ملمہ سازی کرنا، جادو اور شعبدہ بازی کرنا۔ عام زبان میں، عام حالات میں اگر کسی کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو دجال کہہ سکتے ہیں، یعنی لفظی معنوں میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، ایک نہیں 30 کی بات کی، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن ایک بڑا دجال بھی ہوگا جو ان سارے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بڑھ کر ہوگا۔ ہر نبی نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور تلقین یہ کی کہ جب تم میں سے کوئی سنے کہ دجال نکلا ہے تو اس سے دور رہے، اس کے پاس نہ جائیں، اس کی ریاستی میں ذرا جا کے دیکھیں کہ وہ ہے کیسا، نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کے قریب بھی نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فتنوں کی طرف لپکتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں۔ شیطان حضرت آدم اور حوا کو اس درخت کے پاس کیسے لے گیا تھا؟ کس طریقے سے؟ خیال ڈال کے، پھر بات کر کے، پھر ان کا آہستہ آہستہ رخ ادھر موڑ دیا تھا۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ برائی کے قریب بھی نہ پھٹکو، جو راستہ ادھر جاتا ہو اس کو بھی چھوڑ دو تاکہ پھسلنے کا اور اس میں جا گرنے کا امکان کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے اس میں اس کا، یعنی بائیں آنکھ ٹھیک ہوگی، دائیں آنکھ میں کانا پن ہوگا، اور دائیں آنکھ اس کی ایسی ہوگی کہ انہا، گویا کہ وہ انبتن، انگور کا دانہ ہے، تافیتن، پھولا ہوا، یعنی اس کی دائیں آنکھ باہر کو اس طرح نکلی ہوئی ہوگی اور اس کا رنگ بھی ایسا ہوگا جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا یہاں تک کہ اترے گا مدینہ کے کنارے پہ، کنارہ سائڈ پہ، پھر ہلے گا مدینہ 3 بار، یعنی مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے زلزلے کے۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ، تو ان جھٹکوں کے بعد نکل پڑیں گے اس کی طرف، یعنی دجال کی طرف، کل کافر و منافق، ہر کافر اور منافق، یعنی مدینہ کے اندر اگر کوئی بھی کافر ہوا، ویسے تو منع ہے کافروں کا وہاں جانا، لیکن اگر کوئی اپنا کفر چھپا کے وہاں پہنچا ہوا یا منافقت رکھتا ہوا، ان زلزلوں کی وجہ سے وہ اندر نہیں رہے گا، گھبرا کے باہر نکل جائے گا اور باہر وہ کھڑا ہوگا۔ اب یہاں کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ میں دجال نہیں جائے گا، لیکن آگے یہ ہے کہ مدینہ کے گوشے میں اترے گا، تو گوشہ تو کنارے کو کہتے ہیں نا، کارنر، اندر کو تو نہیں کہتے، فرق ہے نا، اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے اگر اس سے تشبیہ دی جائے مدینہ کو کہ یہ مدینہ ہے، تو وہ مدینہ کے باؤنڈریز کے باہر اس مثلا ایک کنارے پر ہوگا، جو ہی وہ وہاں پہنچے گا تو مدینہ کے اندر زلزلے آنے لگیں گے، 3 دفعہ جھٹکا ہوگا، جس کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے وہ لوگ جن کے ایمان نہیں ہوں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ جو ہی باہر نکلیں گے تو ان کو آگے دجال سے واسطہ پڑے گا، یعنی اس طرح اللہ کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ کیسے بھی حالات ہوں لیکن ایمان والے اطمینان میں ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینہ، نہ داخل ہو سکے گا مدینہ میں رعب المسیح الدجال، مسیح الدجال کا رعب بھی۔ مسیح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور اس کو بھی مسیح، اور یہ مسیح الدجال کہلایا جاتا ہے، خالی مسیح نہیں، تو اسی لیے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، چونکہ یہ ممسوح العین ہوگا، ایک اس کی آنکھ کانی ہوگی، اور یہ بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ٹچ سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اور بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے، یہ بھی
اسی طرح کے کچھ کرشمے کرے گا جس کی وجہ سے اسے تشبیہ دی جائے گی مسیح کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ نام میں دجال ہوگا۔ یعنی مدینہ والوں پر یا مدینہ کے اندر اس کا رعب بھی نہیں پڑے گا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے اس کے کرشموں سے، اور نہ یہ اندر جا سکے گا۔ اور مدینہ میں اس دن 7 ابواب 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ اب جب ایک ایک نشانی بتا دی گئی اس کے جسم کی، تو پھر صرف یہ کہنا کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے نا۔ اور علامتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ تو جو سیدھی سیدھی باتیں احادیث میں آئی ہیں ان کی ایسی تعویل کرنا صرف وقتی حالات سے متاثر ہو کر یہ درست اپروچ نہیں ہوتی۔ اب اس کے ماننے میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ کوئی ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور وہ ساری باتیں کرے جو بتائی گئی ہیں۔ کیا فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ کہاں، کس جگہ، کیسے؟ تشہد میں آخری دعاؤں میں سے۔ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا ان معہ ماء، اس کے ساتھ پانی ہوگا، ونارن، اور آگ ہوگی، یعنی دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ فنارہ ماء، تو اس کی آگ اصل میں پانی ہوگا، باردن، ٹھنڈا، وماءہ، اور اس کا پانی جو نظر آئے گا، نارن، وہ آگ ہوگی۔ ان چیزوں کی حقیقت کچھ ہوگی نا، کرشمہ اور شوبدہ بازیاں کرے گا، کہ جو چیز بظاہر آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈک ہوگی، ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو چیز بظاہر پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا تو لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، آگ سے ڈریں گے اور پانی کو لے لیں گے، جس سے ان کے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ما بعث نبی، نہیں بھیجا گیا کوئی نبی الا مگر انذر امتہ، اس نے اپنی امت کو خبردار کیا، الاعور الکذاب، کانے کذاب سے، الا انہ اعور، سنو بے شک وہ کانا ہوگا، وان ربکم لیس باعور، تمہارا رب کانا نہ ہوگا، وان بین عینیہ مکتوب، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا، کافر، کافر۔ فیہ ابو ہریرہ، اس حدیث کے راویوں میں ابو ہریرہ بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، یعنی حضرت انس کے علاوہ ان 2 صحابہ نے بھی یہ حدیث روایت کی۔ لیکن یہ کافر پڑھنے کے لیے ایک بصیرت چاہیے ہوگی نا، دل کا نور چاہیے ہوگا، ہر شخص کو نظر نہیں آئے گا۔ کچھ چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں اور کچھ کے لیے اندر کی بصیرت چاہیے ہوتی ہے جب انسان ان کو پہچان سکتا ہے۔ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پر مدینہ کے اندر جانا حرام کر دیا گیا، محرم علیہ۔ پھر وہ کیا کرے گا، مدینہ کے باہر ایک کھاری زمین پہ اترے گا جو مدینہ کے قریب ہوگی۔ اس وقت مدینہ والوں میں سے ایک آدمی جو سب میں اچھا آدمی ہوگا اس کے پاس جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما گئے۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا دیکھو اگر میں اس شخص کو مار ڈالوں پھر زندہ کر دوں تب تو تم کو میرے بارے میں کچھ شک نہیں ہوگا، یعنی میں سچا ہوں، اپنے آپ کو سچا کہے گا نا۔ اگر دجال بھی خود کو جھوٹا نہیں کہے گا تو پھر کوئی اور اپنی غلطی کیسے مان سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر کیا ہوگا، دجال کیا کرے گا، اس شخص کو مار دے گا پھر زندہ کرے گا۔ تب وہ شخص کہے گا اب تو مجھ کو اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ دجال کی علامتوں میں سے یہ۔ پھر دجال اس کو مارنا بھی چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، یعنی جو شخص دجال کو دجال کہے گا اس کو پہچان لے گا کہ وہ اس کے فتنے میں پھر نہیں آئے گا۔ جو اس کی باتوں کی تصدیق کرے گا، ان کو سچا مانے گا، انہی کا ایمان جاتا رہے گا، اس کا زور انہی پہ چلے گا۔ جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، تیرا کوئی بس نہ چلے گا۔ اور اس کا کتنا بڑا دھوکا ہوگا نا کہ لوگوں کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مردے کو زندہ کر دکھائے گا، خود ہی مارے گا، خود ہی زندہ کرے گا۔ لوگوں کے ایمان کی ایک آزمائش ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش کیسی آزمائش ہے نا۔ آج کے دور میں ہمارے ایمان کی آزمائش کیا ہے؟ ہم کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟
ایمان کا معیار کیا ہے ہمارا؟ یؤمنون بالغیب ہے کیا ہے؟ جی ہم ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کو ہماری آنکھیں دیکھ لیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیسے اس کو جھوٹا مانگیں، ہماری تو آنکھوں نے یہ بات ایسے دیکھی، ہم تو چشمدید گواہ ہیں. یہیں سے تو فرق ہو جائے گا. کتنا بڑا امتحان ہے نا. ایمان کی آزمائش یہی چیز سے ہے کہ ایک چیز بظاہر کچھ بھی نظر آئے لیکن اس کی اصل حقیقت وہی مانی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فتنے کا زمانہ تو وہ ہوگا جس میں جھوٹ اور سچ میں تمیز مشکل ہو جائے گی، حق اور باطل میں فرق دوبھر ہو جائے گا. کنفیوژن کنفیوژن کنفیوژن. آج کی مشکل کیا ہے؟ ہم ہر چیز میں آرگیومنٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھاؤ، پروف کرو، اور چاہے کوئی شعبدہ بازی سے کچھ پروف کر دے اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اور جو اصل ایمان کے حقائق ہیں ان پہ یقین نہیں آتا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجمری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، لا يدخلها الطاعون، اس میں طاعون داخل نہ ہوگا، ولا الدجال، اور نہ دجال. یعنی مدینہ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں دجال اور طاعون داخل نہ ہو سکیں گے. حدثني يحيى بن موسى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون ان شاء الله. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ اس میں دجال نہ آ سکے گا، یعنی اس کے پاس تو آئے گا لیکن اندر نہ آ سکے گا. المدینہ تو مدینہ یأتیہ الدجال، اس کے پاس تو آئے گا دجال، فیجد الملائکہ، پھر وہ دجال پائے گا فرشتوں کو، یحرسونہا، کہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں. فلا یقربہا، تو نہ قریب جا سکے گا اس کے الدجال دجال. قالا، کہا، ولد طاعون، اور نہ طاعون، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.